میاں صاحب نے جناب ان کے پاس بھی ایک آڈیو نکل آئی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ایک تقریر کی ہے، بڑی دیر کے بعد کوئی تقریر کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہر چہرہ مسلم لیگ نون کا ستون ہے، مسلم لیگ نون کی پوری لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے، ہر صوبے کی قیادت یہاں پر موجود ہے، بڑے عرصے کے بعد ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے، بڑا عرصہ ہم لوگ جدا رہے، کوئی جیل میں، کوئی ملک سے باہر تھا۔ آپ ملک سے باہر تھے؟ کون ملک سے باہر تھا؟ آپ ملک سے پہلے آپ جیل میں تھے، پھر آپ بھی ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے کہا جھوٹے مقدمات میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اب سچے مقدمات میں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جھوٹے میں کیا جا رہا تھا، اب سچے میں کیا جا رہا ہے۔ بڑا عرصہ ہم لوگ جدا رہے، کوئی جیل میں۔ اچھا، انہوں نے کہا یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا ہے، کچھ لوگوں نے ایسے کیسز کا بھی سامنا کیا جن کی سزا موت ہے۔ یہ مطلب عمران خان کی بات نہیں کر رہے، یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ جنہوں نے بہت مشکل وقت گزارا آج پھر عہدوں پر بیٹھے ہیں، ہمارے پرانے ساتھی سونے میں تولنے کے برابر ہیں۔ بھائی واہ، بتایا جائے یہ ایک سونے میں جو تولنا ہے نا، وہ عوام نے تولنا ہے، آپ نے نہیں تولنا۔ عوام سے جا کے پوچھیں کہ یہ کتنے تولنے کے برابر ہے، یہ ان سے پوچھیں نا۔ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اس کا وزن، غور سے سنیے گا، سیاستدان کا جو وزن ہوتا ہے وہ نہ الفاظ کرتے ہیں نہ سونا کرتا ہے، ووٹ کرتے ہیں۔ ووٹوں کی جو بیگ ہوتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں۔ فارم 45 کرتا ہے، فارم 47 نہیں کرتا، فارم 45 کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کے جو ہیرے جواہرات جو آپ کے لیفٹ رائٹ جتنے موجود تھے، ان کا کتنا وزن ہے، ان کے فارم 45، ان کے کیا کھولنے، اپنے فارم 45 کھولنے کسی اپنے ہی فارم۔ پتہ نہیں، میں ویسے کبھی سوچتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب سے کبھی کوئی پوچھے جا کے کہ میاں صاحب اپنے فارم 45 دیکھیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا کلاس 3-4 کا، وہ بھی جب جا کے وہ ٹیسٹ یا امتحان دے کے آتا ہے نا، اور اس کے بعد جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو ٹیچر یا ماں اس کو کہتی ہے اے ویک کی کتا ہے تو، اے ویک کی کر کے آیا ہے امتحان اچ۔ تو پتہ نہیں کوئی میاں صاحب کو بھی کسی نے دکھائے جا کے، میاں صاحب ویکھو تو صحیح فارم 45 کی کتا ہے، ویکھو تو صحیح تہاڈا رزلٹ کیا ہے۔ خیر، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر نون لیگ کی حکومت کو کام جاری رکھنے دیا جاتا تو پاکستان آگے نکل چکا ہوتا۔ ابھی تک جواب نہیں ملا کہ 1990 کی حکومت کیوں ختم کی گئی۔ میں میاں صاحب تارے کو ایک اور گل پوچھنا ہے، مجھے تو آج تک یہ جواب نہیں ملا کہ 1990 کی حکومت بنائی کس طرح تھی۔ آپ تو ختم کرنے کے اس پہ ہے نا، 1990 کی حکومت ختم کیوں کی گئی۔ میں سوال یہ 1990 کی حکومت بنائی کس طرح گئی، بالکل اسی طرح جس طرح 2024 کی بنائی گئی۔ اور ایک تختہ نہ الٹا جاتا تو ہم ایشیا میں سب سے آگے ہوتے۔ ہم نے $5 بلین کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا اور وزیر اعظم کو ہائی جیکر بنا دیا گیا۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے پر ہائی جیکر بنا دیا گیا۔ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام میں ہائی جیکر بن گیا۔ جھوٹے مقدمات بنائے گئے جو ہم نے بھگتے۔ ایک وزیر اعظم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جلا وطن کیا گیا۔ میاں صاحب جانتے ہو، تھوڑی مہربانی، آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو زبردستی جہاز پہ بٹھا کے باہر بھیجا گیا تھا۔ آپ اپنی مرضی سے گئے تھے، عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے سعودی عرب کے اندر، کیا بات کر رہے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا مجھے 2013 میں اقتدار ملا تو سب سے پہلے بنی گالا گیا اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ پنکچر کی رٹ لگانے والے شخص کو کہا کہ 35 پنکچر کی رٹ لگانے والے شخص کو کہا کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں۔ 2013 میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ساتھ دیں۔ جہانگیر ترین، عرفان صدیقی، چودھری نثار اور دیگر رہنما اس وقت ملاقات میں شریک تھے۔ بنی گالا سے جانے لگا تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری سڑک بنا دیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر 15 روز میں بنی گالا کی سڑک بنوائی، اور اس کے تو ویسی ماسٹر ہیں، آپ کو پتا سڑک تو جڑی ہے نا سی مٹی چ بنانے ہیں۔ وہ مریم نواز نے بھی آتے ساتھ ہی کہا تھا سڑکیں بنا دو، جہاں سڑکیں خراب ہیں ساری بنا دو۔ لیکن میں آئی ایم ناٹ کرٹیسائز، میں سڑک بنانے میں نہیں کرٹیسائز کر رہا سیریسلی، کیونکہ میں خود یہ بات بلیو کرتا ہوں۔ میں اس پہ کریڈٹ دوں گا نون لیگ کو، نواز شریف صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اس بات کا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سڑک جب بنتی ہے نا، تو صرف سڑک نہیں بنتی، روزگار بنتا ہے، ہسپتال بنتا ہے، اسکول بنتا ہے، کیونکہ ایکسیس بنتا ہے۔ اس لیے میں چاہے وہ کوئی بھی بنائے، وہ چاہے سندھ میں بنے چاہے کے پی میں بنے، میں سڑک بنانے کے حق میں ہوں، کیونکہ اس سے ایکسیس بنتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پہ 15 روز میں بنی گالا کی سڑک بنوائی۔ چند روز بعد پرویز الہی سابق چیئرمین پی ٹی آئی لندن پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ ظہیر الاسلام صاحب بھی لندن پہنچے ہوئے تھے۔ لندن میں ان لوگوں نے سازش کا جال بنا اور دھرنے شروع ہو گئے۔ میں نے کہا کچھ روز پہلے تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے بات کر کے آیا ہوں، بنی گالا میں کہا تعاون کریں گے، اور ادھر ہماری کمر میں خنجر گھونپ دیا۔ پاکستان میں
دھرنوں کے باعث چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا. مولانا فضل الرحمان میرے بہت اچھے دوست ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کہا ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان میرے بہت اچھے دوست ہیں. آپ کا بہت اچھا دوست جو ہے نا آپ کی حکومت کو جعلی حکومت کہہ رہا ہے. بائی دا وے میں ویسے ہی آئی ایم جسٹ شیئرنگ دس فیکٹ. مے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے اب تک یہ نہ بتایا ہو, لیکن مولانا فضل الرحمان آپ کی پارٹی کے حوالے سے, آپ کی حکومت کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں جن کو آپ اپنا دوست کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں 2013 میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنتی تھی. اگر ہم مدد نہ کرنے ہم نہ چاہتے تو خیبر پختونخوا میں 2013 میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنتی. میں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا سنگل لارجسٹ پارٹی کو حکومت بنانے دیں. 2013 میں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مگر ہم نے اس کو نہیں چھیڑا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نااہل قرار دے دیا گیا. نااہل قرار دینے کے بعد پارٹی صدارت سے بھی ہٹانے کی مہم شروع ہو گئی. بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, بالکل اسی طرح ہی. نااہل قرار دے. آپ لوگوں کے پاس کیا اختیار ہے کہ مجھے پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا؟ دنیا میں صدر اور وزیر اعظم کو کوئی جج نہیں نکال سکتا. مریم نواز کے ساتھ 150 پیشیاں بھگتی. سیاست میں کسی اصول کے ساتھ کرنی چاہیے. مجھے پوچھنے کا حق ہے اور یہ حق میں تا دم مرگ اپنے پاس رکھوں گا. مجھے تاحیات نااہل کیا گیا, اس کا جواب کون دے گا؟ آپ بھی معافی مانگ لیں. آپ کہ مجھ سے معافی مانگی جائے. آپ بھی آج کل ساری مانگ رہے ہیں نا, ساری ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں, تو آپ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھ سے معافی مانگی جائے. ہمارے خلاف نیب انکوائری پر مانیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا. ان ججز کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے فیصلے دیے. کرپٹ ججز کو مظاہر نقوی کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. اتنی جائیدادیں کہاں سے آئیں؟ مظاہر نقوی کو بھی نیب کا سامنا کرنا چاہیے. اچھا اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ نواز شریف صاحب مظاہر نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں اتنی جائیدادیں کہاں سے آئیں. تو آپ سے بھی تو میاں صاحب یہی سوال تھا, آپ سے بھی تو ایگزیکٹلی یہی سوال تھا کہ اتنی جائیدادیں کہاں سے آئیں, یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کہاں سے آئے. یہی تو سوال کیا گیا تھا نا آپ سے, جس میں آپ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع, اور وہ ذرائع ریجیکٹ ہو گئے تھے. وہ ذرائع ریجیکٹ ہو گئے تھے, وہ قطری خط ریجیکٹ ہو گیا تھا. کہانی یہ بھی ہے. میں یہ بات مانتا ہوں, میں میاں صاحب کی اس بات تک مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا اس کیس میں سزا نہیں دی, سزا کسی اور کیس میں دے دی. یہ بالکل بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہ جو اصل کیس تھا, مطلب آپ کا بھائی, میں بات کھل رہی ہے تو آپ کے سگے بھائی نے مجھے انٹرویو میں یہ تک نہیں وہ بتا سکے کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. آج 2024 آ چکی ہے. 2017 میں یہ کیس چل رہا تھا, یہ پینما کا کیس. 2017-2018 میں یہ کیس چلتا رہا. آج 2024 میں آپ کا سگا بھائی وہ مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے ہیں. تو آپ ججوں کے بالکل کرنا چاہیے, کسی جج کو نہ چھوڑیں اس معاملے کے اندر, جواب دینا چاہیے. لیکن آپ بھی تو جواب دیں. لیکن آپ تب جواب دیں گے نا جب کوئی سوال کرنے والا اینکر سامنے بیٹھے گا آپ سے. سوال تو آپ سے تب ہوگا. آپ تو تقریر کرتے ہیں, تقریر کر کے نکل جاتے ہیں. تھنکنگ کہ جناب یہ 2024 نہیں 1994 چل رہا ہے. مسئلہ تو یہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو تباہ کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے. ایسے شخص کو لایا گیا جس نے ملک میں تباہی مچا دی. نون لیگ کے دور میں شرح سود 5% تھی, آج 22% ہے. نون لیگ کے دور میں ڈالر 104 روپے پر قابو تھا. کون سے والا نون لیگ کا دور بھائی, کیا ہو گیا؟ یہ ابھی آپ کے بھائی کے دور کے اندر 300 کراس کر چکا ہوا تھا ڈالر. وہ نون لیگ کا دور نہیں کہنا اسے. وہ اس وقت جو ملک کا وزیر اعظم تھا, جو ملک کا آپ کا وزیر اعظم تھا, وہ چیکو سلواکیہ سے آیا ہوا تھا. آپ ابھی تک ہمیں وہ 2013, 14, 15, 16 بیچی جا رہے ہیں. بھائی 2024 آ گئی ہے, 10 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. اس طرح تو پھر اگر آپ نے یہ کہنا ہے تو پھر آ جائیں پھر جی پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ ڈالر کتنے کا تھا, اس میں تو 100 سے بھی کم کا تھا. اب ہم اس کو بیچی جائیں بیٹھ کے. تو اس دور میں تو کاف لیگ کی حکومت تھی, تو پھر کاف لیگ کو لے آئیں. مشرف صاحب کے دور میں کس کی حکومت تھی؟ کاف لیگ کی تھی نا. ان کو لے آتے ہیں. پھر ان کو لانے سے ڈالر 60 روپے کا ہو جائے گا. جڑا آج کل 280 کا بکتا پہ وہ 60 کا ہو جائے گا. پھر یہی ہو سکتا ہے. نہ کریں نا, اس طرح نہ کریں. کتنی دیر تک بیچنا ہے اس بات کو؟ انہوں نے کہا جی کیا عوام ووٹ دیتے وقت نواز شریف اور دیگر کی کارکردگی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ مجھے قوم سے بھی گلہ ہے. کیا انہوں نے کارکردگی کا پوچھا؟ ایک وزیر اعظم کو فارغ کر دیا گیا اور قوم خاموش بیٹھی رہی. کون اچھا اور کون برا, قوم کو اس بارے میں جواب دینا چاہیے. میرے بھائی بھی تو وزیر اعظم فارغ ہوا ایسی نا. عمران خان بھی وزیر اعظم کے طور پہ فارغ ہوا, لیکن وہ نکل گیا عوام کے اندر. یہ فرق ہے نا. وہ نکل گیا, اس نے جھوٹا سچا جو بھی بیچا وہ نکل گیا عوام کے اندر. اس نے جا کے عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کیا. آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جب جیل ہوتی ہے آپ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں.
اب لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کس طرح ہو سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا، یہ آپ نہیں سمجھتے. اور اب آپ یہ 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، 2 دفعہ ملک سے باہر بھاگ چکے ہیں. یہ سٹیٹس ہیں آپ کے. اور اسی لیے شاید آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا، کیونکہ وہ اگلے سمجھتے ہیں کہ بھائی 4تھی دفعہ بنا دیا تو پھر 3ری دفعہ باہر بھی جائیں گے. کیونکہ جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں اس کے بعد آپ باہر ضرور جاتے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جتنی خدمت ہو سکی شہباز شریف نے پارٹی کی ہے. شہباز شریف نے امانت بہت سنبھال کے رکھی. اگر مجھے امانت سونپی گئی تو اس طرح خیال رکھوں گا جیسے شہباز شریف نے رکھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس سابق چیف جسٹس کی ایک آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لانا ہے، اس لیے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنا ہے. تو اس آڈیو کا فورنسک کروائیں. مطلب اپنے پاس کیا کر رہی ہے آپ اس کو روزانہ رات کو سنتے تو نہیں ہوں گے نا، اس کو بیٹھ کے اس کا فورنسک کروائیں کہ اگر یہ ایسی کنسپریسی تھی اور آپ کے اگینسٹ یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر ایک سابق چیف جسٹس نے سب کچھ کیا ہے تو وہ اکیلا تو نہیں ہوگا نا.